ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دو جمعۃ المبارک میں ہم نے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے میلاد کا تذکرہ کیا ہے وہ قرآنی آیات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج اس سلسلے کی ہماری تیسری نشست ہے اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو ہم اختتام پذیر کریں گے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جو تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں وہ تذکرے میں آیات قرآنی اور ان کے ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے حوالے سے آپ کو سناؤں گا۔ سورہ بلد کی جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی اس کی جو تیسری آیت ہے ووالد وما ولد، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کہ تم ہو۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین اکرام کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ جو والد کی قسم اٹھائی گئی ہے نا، باپ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ جو وما ولد لفظ ہے اور اولاد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔
اور چونکہ سید عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالواسطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے اولاد کی قسم میں حضور بھی داخل ہیں۔ یعنی کہ یہ جو قسم اٹھائی گئی ہے باپ اور اولاد کی، اس قسم میں حضور بھی شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مجاہد، قتادہ، حسن اور حضرت ابو صالح کا قول ہے کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کی اولاد سے مراد ان کی نسل ہے، ساری نسل۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جو نیک اولاد ہے، یہ قسم حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی وہ اولاد جو نیک ہے، یہ اس کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے عام والد اور اس کی اولاد شامل ہے، کہ جتنے بھی والد اس دنیا میں آئے ہیں، آئیں گے، یہ ان کی قسم ہے۔ لیکن امام ماوردی نے یہ ایک قول کیا ہے کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والد سے مراد ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کیونکہ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں نا، ان آیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ شہر مکہ کی جو قسم اٹھائی گئی ہے پچھلی آیتوں میں، وہ اس لیے اٹھائی گئی کہ محبوب اس شہر میں تمہارا نزول اجلال ہوا ہے۔ شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس شہر میں تم ہو۔ امام ماوردی فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جو اولاد ہے اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت ہے۔ والد سے مراد حضور کی ذات اقدس، اور اولاد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت۔ اور سنن نسائی شریف کی حدیث مبارکہ 40 نمبر حدیث ہے، وہ بھی اس بات کی تائید کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم، کہ حضور نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، میں تمہاری تعلیم و تربیت کرتا ہوں۔ انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، اعلمکم، میں تمہاری تعلیم و تربیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو پچھلی 2 آیتیں ہیں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ مکہ شریف بڑی عظمتوں والا شہر ہے، اس مبارک شہر کی بہت زیادہ عظمتیں، فضیلتیں، برکتیں قرآن و احادیث میں موجود ہیں۔ اس شہر میں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، حجر اسود ہے، پھر مطاف ہے، حتیم ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ ہے، آب زمزم ہے۔ لیکن ان سب مبارک مقامات کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی گئی، بلکہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیا مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اب اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ کو یہ عظمت، جتنی بھی عظمت مکہ شریف کو ملی ہے، یہ آپ کے وہاں تشریف فرما ہونے کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ کے 3 باب در بیان فضل و شرافت میں لکھتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کسی نبی کی رسالت کی قسم یاد نہ فرمائی، اور ان آیات لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عزت و تعظیم کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کو اس شہر سے جس کا نام بلد حرام اور بلد امین ہے
مقید فرمایا ہے۔ اور جب سے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک شہر میں نزول اجلال فرمایا ہے، تب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شہر معزز و مکرم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی مقام سے یہ مثال جو مشہور ہوئی ہے کہ شرف المکان بالمکین، کہ یعنی مکان کی بزرگی اس میں رہنے والے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جو مثال مشہور ہے نا، شرف المکان بالمکین، کہ مکان کی بزرگی اس میں رہنے والے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب تک مکہ شریف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول اجلال کا شرف نہ ملا، وہ عزتیں، وہ عظمتیں، وہ فضیلتیں نہ مل سکی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں شہر مکہ میں تشریف لے آئے تو مکہ شریف کو ساری عظمت فضیلتیں مل گئی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہاد تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جتنی تفصیل میں نے آپ کے سامنے مختصر جی رکھی ہے، اس سے از روئے قرآن اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم اس لیے کھائی کہ اس شہر کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے سکونت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یعنی حضور نے اس میں سکونت اختیار فرمائی ہے، حضور کا اس میں میلاد ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اجلال اس شہر میں ہوا ہے۔ پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ آباء و اجداد کی قسم کھائی، والدم وما والد، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آباء و اجداد کی بھی قسم کھائی گئی۔ لیکن آپ تو ذکر میلاد کی بات کرتے ہیں، ذرا بندہ غور کرے، جس شہر میں محبوب کا میلاد ہوا ہے اللہ تعالیٰ تو اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے۔ صرف حضور کے میلاد کی نہیں بات، دیکھیں جس شہر میں حضور کا میلاد ہوا اللہ تعالیٰ اس شہر کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور جس شہر کی قسم اٹھائی جائے، جس چیز کی اللہ قسم اٹھائے، اس چیز کی اللہ کی بارگاہ میں کتنی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر جس طرح میں نے آپ کو پچھلے 2 جمعوں میں بتایا، انبیاء کرام کے میلاد کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے، پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے میلاد کے حوالے سے میں نے مختلف چیزیں آپ کو بتائیں کہ ان کا بچپن بھی بیان کیا گیا، ان کے آنے سے پہلے خوشخبریاں بھی دی گئیں، ان کی دعائیں بھی قبول ہوئیں، ان کو بشارتیں دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب قرآن مجید سے میں آپ کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے میلاد کی دی ہے، حضور کے آنے کی دی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سورہ الصف کی آیت نمبر 6 میں یہ بات موجود ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ قرآن کی اس آیت کا اتنا آپ کو مفہوم کی سمجھ آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلی آنے والی کتاب تورات کا تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور آگے فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات قرآن نے بیان کی، جو انہوں نے اپنی قوم کو بشارت دی کہ میری قوم والوں، میں اللہ کا رسول ہوں، جو مجھ سے پہلے کتاب آئی ہے تورات اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں، اس عظیم رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے
اور ان کا نام نامی احمد ہوگا۔ یہ میں نے اللہ کے قرآن کا مفہوم آپ کو سنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ آپ کو حضور کے میلاد کی بشارت قرآن سے ملی کہ نہ مل گئی؟ اللہ کے نبی کا فرمان خالق کائنات نے قرآن میں بیان کیا ہے، جو بشارت انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو بشارت ہے احادیث میں بھی ملتی ہے، حدیثوں میں بھی بہت ساری ایسی احادیث ہیں۔ سنن ابو داؤد میں حدیث مبارکہ 3205، یہ آپ لکھ لیجئے گا، یاد رکھیے گا، جا کے کمپیوٹر سے سرچ کر کے گوگل سے دیکھ لیجئے گا یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نہیں۔ 3205 نمبر حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد۔ حضرت ابو بردہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی کہ ہم نجاشی کے ملک میں چلے جائیں۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی، حضور نے ہدایت فرمائی کہ نجاشی کے ملک میں چلے جائیں، وہاں مسلمان ہجرت کر کے گئے۔ اس کے بعد راوی ذکر کرتے ہیں کہ نجاشی نے وہاں جو گفتگو ہوئی مسلمانوں کے درمیان، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نمائندگی کی تھی، وہ ایک الگ مقام پہ ہے۔ ساری باتیں سننے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ نجاشی نے کہا، ساری باتیں جب مسلمانوں کی اس دربار میں نجاشی بادشاہ نے سنی، تو اس کے بعد نجاشی نے جو کنکلوژن نکالا، جو فائنڈنگ دی، اس نے کہا اشہد انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانہ الذی باشر بہ عیسی ابن مریم۔ نجاشی نے اس وقت دربار میں کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ وہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ وَلَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ لَأَتَيْتُهُ حَتَّى أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ۔ نجاشی نے اس وقت کہا تھا کہ اگر میری بادشاہت کی مصروفیات نہ ہوتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف اٹھاتا۔ یہ وقت کا بادشاہ ہے جس نے حضور کا ذکر سنا ہے، جو جانتا تھا، جسے اس کے مذہب کے علماء نے بتایا تھا کہ ایک نبی آئیں گے۔ وہی بشارت جو ابھی میں نے قرآن سے آپ کو سنائی ہے، اس کی تصدیق حدیث مبارکہ سے آپ کو میں نے کروا دی ہے۔ نجاشی نے کہا کہ میں ان پہ ایمان لاتا ہوں، یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر، جن کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی تھی۔ اگر مجھے میری بادشاہت کا کوئی مصروفیات نہ ہوتی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حضور کے جوتے مبارک، نالین مبارک اٹھاتا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر مختلف انبیاء کرام کے بچپن کا بھی میں نے آپ کو قرآن سے ذکر سنایا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ حضور کے بچپن کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اگر کسی کو نہ نظر آئے وہ اس کا اپنا بخت ہے، لیکن حضور کے بچپن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ حضور کے بچپن کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی جوانی کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی باتیں ہوتی ہیں، حضور کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، حضور کی وجہ سے جو عالم انسانیت پہ جو احسانات ہوئے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ انہی میں سے حضور کے بچپن کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء اکرام کے بچپن کا ذکر بھی کیا ان کے میلاد والی جگہ پہ۔ اسی طرح اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 6، ارشاد باری تعالیٰ ہے الم یجدک یتیمن فآویٰ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی آیت ہے، سورہ والضحیٰ، سورہ والضحیٰ جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا اس کا مفہوم یہ ہے، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یتیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بالغ ہونے سے پہلے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جس کے سن بلوغت سے پہلے اس کا والد فوت ہو جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یتیم۔ اور یہ جو لفظ آوا ہے، اس کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا،
تو پھر اس آیت کا معنی یہ ہوا، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کم سن بچے تھے، آپ کے والد نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے ساتھ ملا دیا جنہوں نے آپ کی پرورش اور نگہداشت کی۔ یہ حضور کے بچپن کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھے کہ آپ کے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تھے۔ یہ میلاد کے دنوں میں ہم سناتے ہیں کہ نہیں؟ سنتے ہیں نا آپ؟ یہ اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہا ہے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دادا سیدنا عبد المطلب، انہوں نے آپ کی کفالت کی، حضور ان کی کفالت میں رہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی رحلت فرما گئی، حضور کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا۔ جب عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے شفیق چچا جناب ابو طالب، جن کا نام عبد مناف تھا، آپ نے ابو طالب سنا ہے نا، لیکن ان کا نام عبد مناف تھا۔ ابو طالب آپ کی کنیت تھی لیکن معروف ہیں ابو طالب کے نام سے۔ وہ آپ کے بڑے شفیق چچا، انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور نگہداشت کی۔ مفسر قرآن صاحب تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اٹھا لیا، اس وجہ سے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کی تعظیم کرنے کا حق ہی نہ ہو۔ والدین جو ہوتے ہیں، والدین کی ایک اپنی عزت ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا حق ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے والدین کو اٹھا لیا کہ اللہ کے محبوب پر کسی کی تعظیم کرنے کا کوئی حق ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دودھ پلانے والی جو دائی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کا بھی حضور پہ کوئی احسان نہیں کہ انہوں نے حضور کو دودھ پلایا تھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کا احسان تھا، نہیں، بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ساتھ ملا تو کائنات کی برکتیں حضرت حلیمہ کو مل گئیں، آپ کے دن ہی بدل گئے۔ بلکہ یہ حضور کا احسان ہے کہ حضور نے انہیں منتخب فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کو برکتیں مل گئیں۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا کوئی احسان نہیں کہ انہوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے، بلکہ حضور کا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے سیدہ حلیمہ سعدیہ کو عزتیں مل گئیں، برکتیں مل گئیں۔ جس کی اونٹنی سے چلا نہیں جاتا تھا، حضور آئے ہیں وہی اونٹنی سب سے آگے نکل گئی۔ گھر میں روشنی نہیں تھی، حضور آئے ہیں سارا گھر جگمگ کر رہا ہے۔ گھر میں فاقے تھے، جانور دودھ نہیں دیتے تھے، حضور آئے ہیں گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہو گئی ہیں۔ دودھ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، ہر طرف نور علی نور کا ماحول ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سیدہ حلیمہ سعدیہ کو برکتیں ملی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم اس طرح فرمایا کہ جس طرح در یتیم، لفظ آپ نے سنا ہے در یتیم، اس موتی کو کہا جاتا ہے جو سیپی میں اکیلا اور منفرد ہوتا ہے۔ سپ میں جو اکیلا موتی ہوتا ہے نا، اسے در یتیم کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم اس لیے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاکیزہ صفات اور حیرت انگیز کمالات میں منفرد ہیں، حضور کے علاوہ کوئی اور اس مقام پہ نظر نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو در یتیم فرمایا۔ یہ در یتیم جو لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو یتیم کا لفظ استعمال کیا، ایک قول یہ ہے کہ در یتیم کے حوالے سے جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے چلیں، حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کی دعا کی تھی نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کھڑے ہو کے
جس جگہ وہ عبادت کیا کرتی تھی اس جگہ کا توسل کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کی دعا کی تھی، یا اللہ مجھے پاکیزہ بیٹا عطا فرما۔ وہ میں نے آپ کو قرآن سے سنائی تھی۔ اب آئیے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی دعا قرآن سے میں آپ کو سنانے لگا ہوں، قرآن مجید سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں ارشاد الہی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعا ہے، اے ہمارے رب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک دعا ہے۔ جب خانہ کعبہ جیسی عظیم خدمت دونوں باپ بیٹوں نے بجا لائی تو توبہ استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا کی تھی۔ کام کیا کیا ہے؟ اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ تعمیر کرتے کرتے اس کی تحمید بھی کرتے رہے، اس کی ثنا بھی کرتے رہے، استغفار بھی کرتے رہے۔ جب گھر مکمل ہو گیا تو مقام ابراہیم والا جو پتھر ہے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دونوں باپ بیٹوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اسے قبول فرما، تیرے حکم کی تعمیل کی ہے۔ دونوں باپ بیٹوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کے بعد اس سے دعا مانگی، مالک وہ رسول اب ان لوگوں میں بھیج۔ وہ رسول کون ہے؟ ساری احادیث کی کتابیں پڑھ لیں، ساری تفاسیر پڑھ لیں، کسی مسلک کی بھی پڑھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ جو رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی آل کے لیے مانگا، ان لوگوں کے لیے مانگا، وہ رسول کوئی اور نہیں، آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے کی کہ یا اللہ وہ نبی آخر الزمان اب ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ پھر یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور دونوں بزرگوں کی نسل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، جتنے بھی دیگر انبیاء اکرام ہیں بنی اسرائیل کے جو انبیاء کا ذکر آتا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد وہ سارے کے سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جو خانہ کعبہ شریف کی تعمیر میں ساتھ تھے، جو اس دعا کے میں ساتھ تھے، ان کی نسل میں صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بغوی نے شرح السنہ میں اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ایک حدیث مبارکہ درج فرمائی ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد خود بیان فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میلاد کی داستان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی عبد اللہ و خاتم النبیین و ان آدم لمنجادل فی طینتہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوئے، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیے ہیں۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت سے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور خاتم النبیین ہوں جب کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر کی حالت میں تھے۔ حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر کی حالت میں تھے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَىٰ بِي۔ وہی بشارت والی بات آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میں تم کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بشارت میں ہی ہوں۔
حضور نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں ہی ہوں۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی باتیں جو آپ علماء سے سنتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّ الَّتِي رَأَتْ وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ يَرَيْنَ، حضور نے فرمایا اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا، اور اس طرح تمام انبیاء کرام کی مائیں خواب دیکھا کرتی تھی۔ حضور نے فرمایا جس طرح سارے انبیاء کرام کی مائیں اپنے بیٹوں کی ولادت کے وقت خواب دیکھا کرتی تھی، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا۔ وَإِنَّ أُمَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأت ہینا وَدَعَتْهُ نُورًا أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشام۔ آگے حدیث کا جو حصہ ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان نے جب آپ کو جنم دیا، وَدَعَتْهُ نُورًا أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشام، جب آپ کی امی جان نے آپ کو جنم دیا، جب حضور کی ولادت ہوئی، حضور کی پیدائش ہوئی، حضور کا میلاد ہوا، تو ایسا نور چمکا جس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ کسی مولوی کی کسی صدی کے کسی رائٹر کی میں نے آپ کو بات نہیں سنائی، احادیث مختلف احادیث کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا نام لے کے میں نے آپ کو حضور کا فرمان سنایا، حضور کی حدیث سنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے چلیں، یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ جب آپ طواف کرتے ہیں بعد میں نفل پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی دعا کی تھی، لیکن حضور کے میلاد کی حضور کی بعثت کی اس پتھر کو صحن کعبہ میں قیامت تک کے لیے بطور یادگار محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس پتھر نے کام کیا دیا تھا؟ جب خانہ کعبہ شریف تعمیر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوئے اور وہ پتھر نرم ہو گیا۔ جوں جوں دیوار اونچی ہوتی وہ پتھر خود اونچا ہو جاتا، جوں جوں آگے چلتے پتھر خود چلتا جاتا۔ یہ اس کا کام تھا۔ خانہ کعبہ شریف کئی 100 سال پہلے تعمیر ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو صحن کعبہ میں یادگار کے طور پہ محفوظ کر دیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جن احباب کو وہاں جانے کی اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت عطا کی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا مقام ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی یہ بات پوچھ سکتا ہے کہ فتح مکہ کے وقت جب کعبہ کو پتھروں سے پاک کر دیا گیا تو اس ایک پتھر کو کیوں باقی رکھا گیا؟ سوال تو کوئی کر سکتا ہے یہ بھی پتھر، اور خانہ کعبہ شریف 360 پتھروں سے اٹا ہوا تھا، سارے پتھر جب نکال دیے گئے تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ پتھر کیوں باقی رکھا، اسے کیوں نہیں نکالا؟ اللہ اکبر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت کی دعا مانگی تھی۔ یہ وہ برکتوں والا پتھر ہے کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹا دعا مانگیں حضور کے میلاد کی، اس پتھر کو اللہ یادگار کے طور پہ محفوظ فرما دے، تو کیسی سوچ ہے جو بندہ یہ کہے کہ حضور کے میلاد کا ذکر نہ کرو؟ یہ سوچ پہ ٹھیک نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے مقام ابراہیم پر نصب پتھر کو، جو کہ حرم پاک میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے رہا ہے، جو بھی بندہ وہاں جاتا ہے جسے ان باتوں کا علم ہے، وہ جہاں وہاں جائے گا مقام ابراہیم کو دیکھتے ہی اسے حضور کے میلاد کی دعا یاد آئے گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ کوئی آپ کسی سے پوچھ بھی لیں، کوئی آپ کو بتائے گا کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی دعا مانگی تھی۔ ایسا ہے نا، آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا وہ پتھر آج بھی حضور کے میلاد کی خبر دیتا ہے۔ اس پتھر کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ پتھر ہے، اسے بڑی بڑی، حالانکہ سارا کعبہ شریف، حرم پاک اور اس میں اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں،
مگر جب اس نشانی کی بات آئی مقام ابراہیم والے کی، اللہ اکبر، یہ نشانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی مظہر ہے، جب اس نشانی کی بات آئی سورہ آل عمران آیت نمبر 97، پھر اس نشانی کا نام لے کر ذکر کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اب بتائیں حضور کا میلاد آپ کو قرآن میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ حضور کے میلاد کی جو مختلف تراکیب ہیں جو میلاد کی ہوتی ہیں وہ آپ کو قرآن مجید کی آیات میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر، اور بہت ساری عظمت والی چیزیں ہیں، لیکن کسی کا نام لے کے اس طرح ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن جب اس پتھر کی باری آئی تو مقام ابراہیم کے الفاظ ادا کیے۔ اللہ اکبر، پھر اتنا ہی نہیں، بات یہیں ختم نہیں ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی نشانی مقام ابراہیم کو محفوظ کر کے اس کا ذکر فرما دیا، نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ اللہ اکبر، اہل لغت کہتے ہیں المقاموں کا معنی ہے قدموں کے رکھنے کی جگہ، قدموں کے رکھنے کی جگہ، اور دعائے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک پتھر کو اتنا بڑا مقام عطا کیا گیا اور اسے اتنا متبرک بنا دیا گیا کہ قیامت تک خانہ خدا میں حج و عمرہ کے لیے آنے والوں کے لیے لازم ہے کہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئیں اور اس کے گھر کا طواف کریں، ان پر واجب ہے کہ طواف کے بعد اس مقام ابراہیم والے پتھر یعنی حضور کے میلاد اور بعثت کی دعا کی یادگار اللہ کی نشانی کے پاس جا کر سجدہ ریز ہوں۔ یہ اتنی اہمیت کا حامل پتھر ہے، اور اسے یہ اہمیت ملی کیسے کہ اس پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبیوں نے میلاد کی دعا کی تھی۔ اللہ اکبر، پھر جو اس عمل کو بجا نہ لائے گا طواف کے بعد اسے جائے نماز مقام ابراہیم کو نہیں بنائے گا تو اس کا طواف بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ کوئی تھوڑی عظمت ہے پتھر کو کیا، پتھر نے کیا کیا ایسا، پتھر نے ایسا کیا کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ کے گھر میں آ گیا۔ لوگوں کے طواف قبول نہیں ہوتے جتنی دیر تک جائے نماز نہیں بنایا جاتا، جب پیچھے جائے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبیوں نے حضور کے میلاد کی دعا کی تھی، اور وہ دعا میں نے آپ کو قرآن سے سنا دی ہے۔ اللہ اکبر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ اور بھی کئی انداز سے خالق کائنات نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، یہ اس کی قبولیت آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ بطور احسان کیا گیا ہے کہ مالک کہہ رہا ہے میں نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو ان میں بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 170، اس کے شروع میں، اس آیت کے شروع کے الفاظ ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، کیا لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے۔ یہ بھی حضور کی آمد کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟
اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تو ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اس طرح کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رحمت بیان کر کے حضور کی آمد کا ذکر کیا گیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو عالم ہے نا، عالم پتہ کسے کہتے ہیں؟ ما سوا اللہ، اللہ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے ما سوا اللہ کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ محبوب ہم نے تمہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ گویا خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی تخلیق کیا، محبوب تو ہر اس عالم کے لیے رحمت ہے۔ یہ بھی حضور کے بھیجنے کا ذکر ہے۔ کبھی حضور کے بھیجنے کا ذکر احسان کے ساتھ کیا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا ذکر رحمت کے ساتھ کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے ہیں اور مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ اتنی حضور کی خوبیاں بیان کر کے حضور کی آمد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ وہ محبوب تمہارے پاس تشریف لے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس آیہ مبارکہ کے شروع میں جو فرمایا کہ تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے، تفسیر خازن میں آیت کے اس حصے کے متعلق لکھا ہے کہ اے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول تشریف لے آئے جو کہ عربی قرشی ہیں، جن کے حسب نسب کو تم خوب جانتے ہو، پہچانتے ہو، اور وہ تم سب سے عالی نسب ہیں، اور تم ان کے صداقت و دیانت، امانت، زہد و تقوی، طہارت، تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو۔ یہاں ایک قرات کے ساتھ، قرات میں انفسکم کی جو فا ہے اس کے اوپر زبر بھی ایک قرات ہے، زبر کے ساتھ بھی۔ اگر انفاسکم ہو تو پھر مانا ہوگا کہ یہ محبوب تم میں سب سے نفیس تر اور اشرف و افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شرف و فضل ہے اس کے حوالے سے ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ 3627 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ خالق الخلق فجعلنی من خیرہم من خیر فراقہم و خیر الفریقین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا۔ یہ حضور اپنی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم جب حضور کا میلاد مناتے ہیں تو حضور کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور کا نور اس طرح منتقل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس طرح منتقل ہوا، حضور کی جب ولادت ہوئی تو ایسا ہوا، ایسے ایسے مرحسات نظر آئے، یہی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اور حضور خود فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیرہم من خیر فراقہم و خیر الفریقین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پیدا کیا جو دونوں گروہوں میں بہتر تھا، اس گروہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ ثم تخیر القبائل فجعلنی من خیر قبیلۃ، پھر اس نے قبائل کو بہتر قرار دیا تو ان میں سے جو بہترین قبیلہ تھا خدا نے مجھے ان میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ ثم تخیر البیوت فجعلنی من خیر بیوتہم فانا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا۔ حضور فرماتے ہیں پھر ان گھرانوں میں بہترین جو گھرانے قرار دیے ان میں سے بہترین، ان بہترین میں سے بہترین گھرانوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا میں۔ اور پھر حضور نے فرمایا فانا خیرہم نفسا، کہ میں اپنی شخصیت کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہوں
وخیرہم بیتا، اور میں اپنے گھرانے کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترمذی شریف کے اندر کتاب المناقب میں ایک باب باندھا ہے، پورا باب باندھا ہے۔ اس باب کا نام انہوں نے رکھا ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث کی کتاب ہے ترمذی شریف، یہ جا کے باب المناقب کھولیے گا اور اس میں حدیث مبارکہ وہ باب المناقب میں آپ کو یہ باب نظر آئے گا، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی نے کتاب المناقب کے دوسرے باب کا نام ہی میلاد کے حوالے سے رکھ کر اس میں ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے۔ مطلب بن عبداللہ اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا قول بیان کرتے ہیں، ولدت انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل۔ یہ وہ جو راوی ہیں وہ اپنے دادا کا قول بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا نے کہا ولدت انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ آپ اس طرح کہہ لیں کہ میری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ میری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد عام الفیل میں ہوا۔ یہ حدیث ہے۔ آگے راوی بیان کرتے ہیں حضرت عثمان بن عفان نے قباس بن اشیم جو بنو یامر بن لیث سے تعلق رکھتے تھے ان سے دریافت کیا انتا اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پوچھا حضرت عثمان بن عفان نے آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد۔ یہ میلاد کا لفظ آیا حدیث مبارکہ میں۔ اب سنیے، وہ کہتے ہیں بڑے تو مجھ سے حضور ہی ہیں، بڑے تو مجھ سے۔ جب انہوں نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، انہوں نے کہا بڑے تو مجھ سے حضور ہی ہیں لیکن میرا میلاد پہلے ہوا تھا۔ یہ دیکھیں صحابہ اکرام کا ادب، کیسے الفاظ استعمال کیے کہ بڑے تو حضور ہی ہیں لیکن میرا میلاد پہلے ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ذکر میلاد پھر یہ جو ہم کرتے ہیں اس سے شرک کا رد بھی ہوتا ہے، شرک کا رد بھی ہوتا ہے۔ میلاد منانا عمل توحید ہے اور شرک کو جڑ سے ختم کرنے والا عمل ہے۔ کس طرح؟ میلاد منانے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والے آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اور جس کی ولادت مانی جائے، جس کا پیدا ہونا مانا جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم میلاد مناتے ہیں تو اس وقت ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، کیونکہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور خدا کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا۔ خدا کی ذات تو لم یلد ولم یولد کی شان والی ذات ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کی ولادت ہوئی، جس کی ولادت ہوئی، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ مریم کی آیت نمبر 15 میں موجود ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن۔ تو میلاد منانا گویا نبی کو اللہ کی مخلوق قرار دینا ہے۔ آپ نے دیکھا عیسائی لوگ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقامات دیکھے، کوڑیوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تندرست ہو جاتے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، برس والوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، جب آپ کے مقامات دیکھے تو لوگوں نے انہیں خدا قرار دیا کہ نہ؟ عیسائیوں نے انہیں خدا قرار دے دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم نے حضرت عزیر علیہ السلام کے مقامات دیکھ کے، ان کی شانیں دیکھ کے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو یہ محبوب تو وہ محبوب ہیں کہ جو ان کے بھی نبی ہیں، جن کے مقامات جیسے کوئی مقامات کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔ جب
اس محبوب کے اتنے مقامات بھی دیکھے، 15 صدیاں گزر رہی ہیں، آج تک کسی نے حضور کو خدا کا بیٹا نہیں کہا، خدا نہیں کہا۔ وجہ یہ ہے کہ ہر سال، پورے سال کے اندر 15 مسلمان نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مخلوق قرار دے رہے ہیں، اور حضور کا میلاد منا کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ اتنی شانوں کے باوجود بھی اللہ کے محبوب اس کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، خدا اور خدا کے بیٹے نہیں۔ یہ میلاد منانا توحید کا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلی 2 نشستوں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تلاوت کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی نیک باز پاک باز بندی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا میلاد آپ کو میں نے قرآن سے سنایا پچھلے 2 جمعوں میں، اور آج کی اس نشست میں آپ کو قرآن مجید کی آیات اور احادیث کے حوالہ جات کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے سنائے۔ اللہ کے نبیوں اور حضرت مریم کے قرآنی میلاد کے تذکروں میں ان کے میلاد کی دعائیں، میلاد کی خوشخبریاں، پھر ان کے اوصاف، پھر ولادت کا ذکر، پھر ان کے بچپن سے جوانی تک کے تذکرے اور سیرت کے پہلو، یہاں تک کہ دائیوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہوا۔ میں نے آپ کو سنایا نا دائیوں کا ذکر بھی۔ اللہ اکبر۔ جس طرح قرآن مجید دیگر انبیاء اکرام کی ولادت کے باب میں بہت سے واقعات بیان کرتا ہے، اسی طرح جب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بات آئے تو ہم انہی واقعات کا بیان کرتے ہیں جو آپ کی ولادت باسعادت سے قبل اور ولادت کے وقت ظہور میں آئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ پاک کی پاک پشت تک جس طرح پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، ہم انہی باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت پر احسانات فرمائے، ہم ان احسانات کا ذکر کرتے ہیں۔ جب بھی ماہ میلاد ربیع الاول شریف آتا ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین تذکروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام عام کیا جاتا ہے۔ کہیں نعت خواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف و رخسار کی بات کرتے ہیں، کوئی شہر مدینہ کے گلی کوچوں، کوئی گنبد خضرا کے حسین منظر، اور کوئی روضہ اقدس کی سنہری جالیوں کی بات کرتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر کوئی اس شہر دل نواز کی روشنی اور رونقوں کی بات کرتا ہے، کوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار و وصال کی باتیں کرتا ہے، کوئی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک گھر اور ویڑے کی بات کرتا ہے، کوئی حضرت حلیمہ سعدیہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آنے پھر لے کے جانے کی باتیں کرتا ہے، کوئی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر جب حضور گئے تو جو انہیں برکتیں ملی ان برکتوں کا ذکر کرتا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ میں خرام ناز کا حسین تذکرہ کرتا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات کرتا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سونی صورت کی بات کرتا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کی بات کرتا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت ذکر کی بات کرتا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نواز اداؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل نواز اداؤں کے تذکرے کو چھیڑتا ہے، کوئی حضور کے محبت کے نغمے لوگوں کو سناتا ہے۔ گویا اس مہینے میں فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نغمے گونجتے ہیں، ان کے علاوہ تو آپ کوئی بات نہیں سنتے۔ جب میلاد کا مہینہ آئے، اللہ اکبر، اور صرف حضور کی محبت کے ترانے گائے جاتے ہیں، حضور کی محبت کے تذکرے ہوتے ہیں، اور یہ سب بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں میں موجود سوئی ہوئی حضور کی محبت، عشق کے یہ ترانے سن کر جاگ جائے اور ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی طرف راغب کر دے۔ ہم حضور کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، جو دلوں میں حضور کی محبت سوئی ہوئی ہے وہ یہ ترانے عشق کے سن کے جاگے اور ہمیں بیدار کر کے حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کی طرف ہمیں راغب کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں آخری بات یہ سمجھیں کہ ہم حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ہماری کیوں ڈیوٹی ہے یہ کہ قیامت تک حضور کے اسی طرح یہ ترانے گونجتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیگر انبیاء اکرام کا ذکر تو وحی الہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ظاہر ہوا،
جو میں نے آپ کو انبیاء کرام کا میلاد سنایا وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی وحی ہے، وہ حضور کی زبان اقدس سے ظاہر ہوئے اور اس کا ذکر حضور نے خود فرما دیا۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بعد میں آنے والے لوگوں نے ہی کرنا ہے، پچھلوں کا تو حضور نے کر دیا، اب حضور کا ذکر کس نے کرنا ہے؟ اب حضور کا ذکر بعد میں آنے والوں نے کرنا ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب حضور کا ذکر کسی نبی نے تو نہیں کرنا، اب امت ہی کرے گی، تو یہ میلاد منا کے امت اپنا کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔